بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایک دفعہ نیب کورٹ میں میری بھی پیشی ہے، ایک اور مقدمے میں احسن اقبال صاحب کی بھی پیشی ہے، اور حقیقت وہی ہے کہ آج 2.5 سال مجھے ہو گئے ہیں، 2 سال احسن اقبال صاحب کو ہونے لگے ہیں اور کیس نہیں چلتے۔ ہماری زندگیاں ہولڈ میں ہیں، ہم 2.5 سال سے انتظار کر رہے ہیں، ای سی ایل میں بھی ہیں، اب ہم کاروبار نہیں کر سکتے، ہم زندگی کے معاملات نہیں چلا سکتے۔ ابھی تک حکومت اور نیب یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ معاملہ کیا ہے اور کیس کیا ہے۔ ہزاروں صفحے جمع کروائے گئے عدالتوں میں، ان صفوں کی حیثیت ردی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان عدالتوں میں جہاں ارشد ملک وکیل تھا کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے، جج تھا۔ یہ عدالت جہاں ارشد ملک جج تھا، یہاں انصاف کی ہم کیا امید رکھیں گے؟ تو ردی کے کاغذ بھی جمع کرا دیں، پرانے اخبار بھی جمع کرا دیں، فیصلہ وہی آئے گا جو ارشد ملک کو لکھ کے دیا جائے گا۔ تو جب انصاف نہ رہے، قانون کی کوئی حیثیت نہ ہو، وہ ملک نہیں چلتا۔ جہاں پر وفاق صوبے پر حملہ آور ہو، صوبے کے اعلیٰ ترین پولیس افسر کو اٹھا کر لے جائے، وہاں پر آپ کون سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں؟ کل کیپٹن صفدر صاحب کو تو ضمانت مل گئی، لیکن آئی جی پولیس کو ضمانت کون دے گا؟ اس کی بات کون سنے گا؟ کون سی عدالت سنے گی؟ کیا وہ عدالت میں جانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے؟ صوبے کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیس ہے کیا یہ کسی کو علم نہیں ہے، لیکن صبح 7 بجے ہوٹل کے دروازے توڑ کر گرفتاری کی جاتی ہے۔ تو جب انصاف کی حالت یہ ہو، جب حکومت خود ناانصافی کرنے پر اتر آئے، تو پھر معاشرہ اور ملک نہیں چل سکتا۔ یہ آج کی واضح حقیقت ہے۔ جتنی جلدی ہم ان باتوں کو سمجھ لیں، ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ آج مسئلہ شاہد عباسی یا احسن اقبال پر کیس چلانے کا نہیں ہونا چاہیے۔ آج مسئلہ آئی جی پولیس کو اٹھانے کا نہیں ہونا چاہیے۔ آج مسئلہ ہوٹل کے دروازے توڑ کر کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کا نہیں ہونا چاہیے۔ آج مسئلہ ہونا چاہیے کہ آٹا 80 روپے پہ کیسے پہنچا ہے، چینی 110 پہ کیسے پہنچی ہے، بے روزگاری عام کیسے ہو گئی ہے، ملک کے اندر ترقی کیسے ختم ہو گئی ہے، معیشت کیسے تباہ ہو گئی ہے۔ آج یہ ملک کے مسائل ہیں۔ پولیس کی گاڑی آتی ہے، سارے مڑ کر دیکھتے ہیں نواں پکھی آیا ہے۔ تو جب یہ ملک کے معاملات ہوں گے تو پھر کیسے چلے گا معاملہ؟ یہ حقائق ہے آج کے۔ ایسا صاحب کوئی گل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی شاہد صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم 2-2.5 سال سے نیب کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی رتی برابر بھی فیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں امپلیکیٹ کرے۔ یہ مقدمے عمران احمد نیازی کے ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے انتقام کے اوپر مسلم لیگ نون کو بدنام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اب جب یہ حکومت پٹ چکی ہے
تو گرفتاریوں کا سیزن 2 شروع ہونے والا ہے. ہم گرفتاریوں کے سیزن 2 کے لیے بھی یہ تیار ہیں. ان سے نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے، نہ ہماری جد و جہد پہ کوئی فرق پڑے گا. جتنے جھوٹے مقدمے بنیں گے اتنی ہماری تحریک کو زیادہ ایندھن ملے گا، اتنے زیادہ لوگ لانگ مارچ میں شریک ہوں گے. پہلے کہا جاتا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی، اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کمپنی پٹ چکی ہے. اس کمپنی میں جتنا پٹرول ڈالا جائے گا وہ اس کو مزید آگ لگائے گا. کچھ لوگ کہتے تھے گل ود گئی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ گل مک گئی ہے. جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ بنے گا، جب پاکستان بنانے والی جماعت مسلم لیگ کے رہنماؤں پہ غداری کے لیبل چسپاں کیے جائیں گے، جب خاتون کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جائے گا، دروازے توڑ کے حملے کیے جائیں گے، تو پھر اس ملک کے اندر گل مک گئی ہے. یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ عمران نیازی کا فیشسٹ پاکستان تو ہو سکتا ہے، یہ رول آف لا کا پاکستان نہیں ہے. جو چیز بحیثیت پاکستانی میرے دل کو کھٹکتی ہے اور ہر محب وطن پاکستانی کو کھٹکتی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران احمد نیازی کی قیمت پر، اس کی نالائکی پر، اس کی ناکامی پر، اس کی تباہی کے اوپر پاکستان کے قومی اداروں کا وقار قربان ہو رہا ہے. عمران احمد نیازی، اس کے وزراء بار بار قومی اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، بار بار قومی اداروں کا نام لے رہے ہیں. کبھی عدلیہ کو آگے کرتے ہیں، کبھی مسلح افواج کو آگے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت گھناؤنا کھیل ہے جو یہ حکومت اپنی نالائکی اور ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے کھیل رہی ہے. حکومت کو اپنی کارکردگی کا خود جواب دینا چاہیے اور سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے. یہ انتقامی کارروائیاں کر کے، اداروں کا نام لے کر اس کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ چھپ نہیں سکیں گے. پاکستان دن بدن اپنی قومی سلامتی کھو رہا ہے. ہماری نیشنل پاور کمزور ہو رہی ہے چونکہ ہماری معیشت تباہ کر دی گئی ہے، ہماری سیاست انتشار میں ڈال دی گئی ہے. جب کسی ملک کی معیشت اور سیاست کو انتشار میں ڈال دیا جائے تو اس ملک کی افواج، اس ملک کی فوج، اس ملک کے ٹینک، اس ملک کے میزائل اس کا دفاع نہیں کر سکتے. یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ہماری مسلح افواج بہت بہادر ہیں، ان کی بہادری پر کسی کو شبہ نہیں ہے، لیکن مسلح افواج کی پشت کے اوپر اگر مضبوط سیاست، مستحکم سیاست، قومی یکجہتی اور مضبوط معیشت نہیں ہوگی تو ان کی بہادری اکیلے کچھ نہیں کر سکے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کشمیر جس پہ بھارت کو کبھی میلی نگاہ ڈالنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، کتنی آسانی کے ساتھ عمران احمد نیازی کے نئے پاکستان میں بھارت کشمیر کو ہڑپ کر گیا ہے. ہماری کیا رسپانس ہے؟ میں عمران احمد نیازی اور اس کی پورے حکمران ڈھانچے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مسلم لیگ نون کے خلاف مقدمے بنانے سے فرصت نہیں ہے.
مجھے بتائیں کہ میں کشمیر کی ایف آئی آر کس پہ کاٹوں؟ میں کشمیر کا مقدمہ کس عدالت میں لے کر جاؤں؟ میں کشمیر کے اس نوجوان کا مقدمہ جو سینے پہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے بھارت کی گولیاں کھاتا تھا اور پاکستان زندہ باد کہتا تھا، میں اس کی پکار کس فورم پر اٹھاؤں؟ 1.25 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ابھی تک ہماری حکومت کوئی ٹھوس بھارت پہ دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ بھارت نے کشمیر کو نوالہ تر سمجھ کے کھا لیا ہے؟ اگر صرف ایک اس سوال کے اوپر کوئی سوچے تو اسے دنیا کی کوئی اور سوچ نہیں آنی چاہیے، لیکن یہاں پر فرصت نہیں ہے۔ تمام اداروں کو جھونک دیا گیا ہے کہ آپ کشمیر بھول جائیں، آپ ہر چیز بھول جائیں، آپ مسلم لیگ نون کے خلاف کارروائیاں کریں۔ ایک دن میں ہمارے سیکیورٹی کے 20 جوان شہید ہو جاتے ہیں، 6 وزیرستان میں اور 14 مکران کوسٹ پہ۔ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، ان بہادروں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان دی۔ لیکن میں یہ سوال بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ دہشت گردی جس کو ختم کر دیا گیا تھا، جس کا کلا کما کر دیا گیا تھا، یہ دہشت گردی دوبارہ زور کیوں پکڑ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ادارے جن کا کام دہشت گردی کو شکست دینا تھا، انہیں سیاسی ایجنڈوں میں جھونک دیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو 100% دہشت گردوں کی سرکوبی کرتا تھا۔ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے کسی کی سیاسی جاسوسی نہیں کرنی، آپ نے سیاسی جوڑ توڑ نہیں کرنا، آپ کے ذمے صرف ایک کام ہے کہ آپ نے اس دھرتی سے دہشت گردوں کو چن چن کے کلا کما کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے کتنی کامیابی عطا کی۔ آج نیشنل ایکشن پلان کو ایک طرف رکھ کے نیشنل وکٹمائزیشن پلان بنا دیا گیا ہے۔ قومی انتقامی پروگرام کے اوپر تمام ادارے لگ گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان اور افسر دوبارہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ یہ وہ خطرات ہیں جن کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں سب سے پیچھے چلا گیا ہے۔